اس کی گواہیاں دینے لگی کہ کچھ کرنے والا. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں ارہاس. الف رے ہے الف اور سواد. ٹھیک ہے, وہ ہاتھی والا یا ہاتھ والا ہے ارہاس. اب ایک آدمی آپ کو نظر آئے اور وہ کہہ رہا ہو سرکار کی سیرت بیان کرو. آج کل حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے دوستوں, سیرت اور شے ہے, ولادت اور شے ہے. سیرت کا مطلب ہے وہ کام جو انہوں نے شعوری طور پر کیے, اور ذکر ولادت یہ ہے کہ وہ آیا کس شان سے. آتا کوئی اپنی مرضی سے نہیں ہے, رب کی بارگاہ سے لایا جاتا ہے. سیرت اپنی مرضی کی بات ہے, اور سیرت اگرچہ مرضی خدا ہے لیکن شعور کے استعمال کے نتیجے میں ہے نا. ہاں جی, نبی بے شعور تو نہیں ہوتا, نبی کا شعور اس کی سیرت میں استعمال ہوتا ہے, لیکن نبی کی ولادت میں نبی کا شعور انوالو ہے نہیں ہے. اس میں شعور قدرت انوالو ہے. براہ راست قدرت جو ظہورات کرتی ہے ان کو ارہاسات کہتے ہیں. نبی کا پیدا ہونا ایک معجزے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. نبی کا جب پیدا ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت فینومینولوجیکل ورلڈ میں, مظاہراتی دنیا میں کچھ تبدیلیاں ایسی نمایاں ہوتی ہیں کہ دنیا کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نبی آنے والا ہے یا نبی آ چکا ہے. ٹھیک ہے, اب سمجھیے. علامہ عبد الکریم شارستانی نے, میں گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ کل کو یہ نہ کہ جناب دیوانے آئے تھے رات کو ذکر کر کے چلے گئے. مرد مجاہد بنے اور جو میں ریفرنس دے رہا ہوں ریفرنس کو پڑھے, اس کو اسٹڈی کرے, اسٹڈی کرنے کے بعد محاکمہ خود کرے, تنقید خود کرے, تنقید خود کرے, اگر کر سکتا ہے تو تنقید بھی کرے, اجازت ہے اپنے طرف سے. حضرت علامہ عبد الکریم شارستانی نے دو اسکالرز ہیں جو مسلم سوشیالوجسٹ ہیں. کون ہیں؟ مسلم سوشیالوجسٹ, علم سماجیات کے ماہر, اینتھروپولوجی کے ماہر, کہ تہذیب انسانی کس طرح ڈیولپ ہوئی, کن کن مراحل سے گزری, اور اس کے ساتھ ساتھ عقائد انسانی پر کیا کیا انقلابات آئے. ٹھیک ہے, کہ انسانی عقیدوں کی دنیا میں کیا کیا انقلابات آئے. اس میں انہوں نے ایک فوکل پوائنٹ لکھا ہے. موضوع ہے جس پر میں اس وقت دلائل دے رہا ہوں. موضوع یہ ہے کہ ذکر میلاد سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. یہ میرا موضوع ہے. ٹھیک ہے, اور توحید کے پرچارک, اگر تو اپنی توحید کے میسج میں سچا ہے تو میری بات کو اپنے پلے باندھ. مسلم سوشیالوجسٹ عبد الکریم شارستانی, ایک اور بھی ہیں ابن حزم مظاہری, یہ دو ہیں. ان دونوں کی ایک ہی نام کی کتابیں ملتی ہیں, کتاب الملل والنحل. لیکن یہ دوسرا آدمی جو یہ معتزلی ہے. ٹھیک ہے, ریشنلسٹ, یہ معتزلی ہے. عبد الکریم شارستانی جو ہیں یہ اہل سنت. حضرت عبد الحکیم شارستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل, اس کے اندر انسانی عقیدے کی تاریخ ٹریس کی ہے اور ایک مرکزی نقطہ پیش کیا ہے. میں آپ کو خصوصی طور پر یہ بات سمجھا رہا ہوں, بڑے مجاہد ہیں. تو انہوں نے مرکزی نقطہ لکھا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان نے اپنے اعتقاداتی تاریخ میں, یعنی کنوکشنل ہسٹری میں, ٹھیک ہے, اپنے کنوکشنز کی ہسٹری میں انسان ہمیشہ اس چیز سے مرعوب ہوتا چلا آیا ہے کہ جس چیز کے سامنے وہ بے بس ہوتا ہے. یہ سوشل کوڈ کے طور پر اس نے ایک ریفرنس پیش کیا. ٹھیک ہے, اس بنیاد پر اس نے پورا ایک چیپٹر اٹھایا. وہ کہتا ہے کہ انسان اپنی تہذیب کے ارتقاء میں اور اس چیز سے, جس چیز کے سامنے بے بس ہوا, اس سے مرعوب ہوتا چلا آیا, جس سے مرعوب ہوا اس کو خدا مانا. انسان اپنے ارتقاء کی تاریخ میں فکر کے ان جذب چھوڑو, اس جذب کی نہیں, عقل کی بات ہو رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے. انسان اپنی تہذیبی ارتقاء میں اور اس چیز سے کہ جس کے سامنے مغلوب ہوا اس سے ڈرتا چلا آیا ہے, جس سے ڈرا ہے اس کو خدا مانا. یہ ہے وہ قاعدہ کلیہ جس پر اس نے عقیدے کی بنیاد رکھی. وہ کہتا ہے کہ انسان نے جب دیکھا کہ مٹی کے طوفان اٹھتے ہیں اور پہاڑوں کے پہاڑ بن جاتے ہیں, اور مٹی کے جو پہاڑ ہیں وہ انسانوں کو اپنے دامن میں لے لیتے ہیں اور انسان ان سے مکان بناتا ہے, انسان اس سے پتہ نہیں اپنی زندگی کے سارے لیونگ سٹرکچر فریم کرتا ہے, تو مٹی کے سامنے انسان عاجز سا لگتا ہے, لہٰذا اس نے مٹی کے بت بنا کے اس کو خدا بنا لیا, مٹی کو خدا بنایا. تھوڑے عرصے کے بعد جب اس کو پتا چلا کہ مٹی کے سامنے, میٹل کے سامنے کوئی شے نہیں, ٹھیک ہے, اگر مٹی کا ایک سٹون بنا ہوا ہے, ایک پہاڑ بنا ہوا ہے, اور آپ نے ایک ہتھوڑا لے کے اس کو مارنا شروع کر دیا, تو میٹل کے آگے مٹی
ختم ہو گئی، بے بس ہو گئی۔ اب انسان نے وہ بت کہ جس مٹی کس کے بنائے تھے، اب اس نے اس میٹل کے بت بنانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ اس میٹلز کو خدا مانا۔ تانبے کے خدا بنے کہ نہیں بنے؟ لوہے کے خدا بنے کہ نہیں بنے؟ سونے کے خدا بنے کہ نہیں بنے؟ چاندی کے خدا بنے کہ نہیں بنے؟ ہاں؟ تو یہ خدا بنائے۔ پھر انسان نے دیکھا کہ انسان آگے چل کے آگ کے آگے میٹل بھی پگھل جاتی ہے۔ دیکھا آگ جلی، میٹل پگھلا، دھات پگھلی اور پانی بن کے بہ گئی، تو انسان نے کہا نہیں، اس کو خدا ماننا چاہیے، یہ زیادہ پاورفل ہے، مٹی سے زیادہ میٹل پاورفل، وہ خدا بنائے۔ جب دیکھا میٹل سے زیادہ آگ پاورفل، اس کا خدا بنا لیا۔ جب مجوسیوں کے مذہب کی ابتدا، زوروسٹیرینز کی، یاد رکھو نا زرتشتی جو نا زوروسٹیرینز آنے، آج میں سپیڈ ماری تیزی تھوڑی جی بھی پتہ کرنا منہ پانیاں ٹائم تھوڑا۔ اچھا اب جناب دیکھا کہ آگ بڑی پاورفل چیز ہے، ہر چیز کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، انسان نے اس کو خدا مانا اور اس طرح مجوسی مذہب کی ابتدا ہوئی، ٹھیک ہے جناب والا۔ جب دیکھا کہ آگ کے اوپر پانی کا چینٹا مارا تو آگ گل ہو گئی، اس کے بعد انسان نے کہا نہیں، اس پانی کو خدا ماننا چاہیے، اور ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا کہ جس نے پانیوں کو خدا مانا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جناب اس کے بعد دیکھا کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے اجرام فلکی کا، جس پر نہ پانی اثر کرتا ہے، نہ آگ اثر کرتی ہے، نہ میٹل اثر کرتی ہے، نہ ہوا اثر کرتی ہے، نہ مٹی اثر کرتی ہے، وہ انسانی ریچھ سے بالا تر ہے، تو یہ ستاروں کو خدا مانا۔ اس طرح صابئین کے مذہب کی ابتدا ہوئی۔ جب دیکھا کہ چاند چڑھا تو ستارے غائب، سورج چڑھا تو چاند غائب، تو پھر آدھے اٹھے ستاروں کو خدا مانتے مانتے چاند کو خدا مان بیٹھے، اور جب چاند کو خدا مانتے مانتے دیکھا کہ یہ بھی سورج کے سامنے مات پڑ جاتا ہے، پھر سورج کو خدا مان بیٹھے۔ اب جب سرکار آئے اور سیرت کی بات کرنے سے پہلے تم ارحاسات مصطفیٰ کی بات کرو، جب سرکار تشریف لائے، مٹی کے بنے ہوئے بت، تانبے کے بنے ہوئے بت، لوہے کے بنے ہوئے بت کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے واللہ احد کہتے ہیں۔ مرد مجاہد بنو اور بتاؤ کہ کس کی ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، کس کی آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، کس کی آمد تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ بتوں کا دھڑام سے گرنا، میٹلز کا گرنا، اس کے بعد ایران کا وہ آتش کدہ جو کئی ہزار سال سے روشن تھا، بجھا کہ نہیں بجھا؟ اور انسان تو نے جسے خدا مانا تھا، میرے محبوب کی آمد کی ایک جھلک کی ایک لہر ہوا نے، ایک موجے ہوا نے اسے بس اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، اور تیرے سارے عقیدے کی بنیادوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا۔ انسان نے جس کو خدا مانا، سرکار کی آمد تھی، کسی نے کچھ نہیں کہا، اور دھڑام دھڑام سے وہ سارے خدا گرے۔ جی گرے کہ نہیں گرے؟ آگ مجوسیوں کی جلائی ہوئی ہزاروں سالہ پرانی آگ کسی نے بجھائی یا خود بجھی؟ ہاں، ادھر سرکار کی آمد تھی اور ادھر خود بجھی۔ اور بحیرہ ساوا، ایران کا وہ سمندر، ایران کے اندر جو سمندر تھا پانی کا، وہ خشک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور جس کی پوجا ہوتی تھی سرکار کی آمد ہوئی اور خشک، آگ کی پوجا ہوتی تھی سرکار کی آمد ہوئی اور خشک، میٹلز کی پوجا ہوتی تھی سرکار کی آمد ہوئی اور خشک، اور مٹی کے بتوں کی پوجا ہوتی تھی سرکار کی آمد ہوئی اور خشک۔ اور کیسر و کسرا کے دیواروں میں جو میٹلز باقاعدہ پگھلا کر ڈالی گئی تھی، جب ان کو کھدائی کے لیے ان کو توڑنا چاہا کسی نے تو نہ ٹوٹ سکی، لیکن ادھر سرکار آئے، ادھر کیسر و کسرا میں زلزلے مچ گئے اور ساری کی ساری دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تہذیب انسانی نے ہر اس چیز کو کہ جس کو کہ خدا مانا ہے، آمد مصطفیٰ پر، آمد میلاد مصطفیٰ پر اور وقت میلاد مصطفیٰ پر سرکار کے سامنے سرنگوں ہو کے دکھایا۔ گویا میلاد مصطفیٰ تمام معبودان باطلہ کی نفی کا نام ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں جی، تو کوئی کیسے نہ مانے گا کہ میلاد مصطفیٰ منانے سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے؟ تم انسان بنو اور میرے سامنے آؤ، تم معبودان باطلہ کی لسٹ لا کے دکھاؤ اور میں میلاد مصطفیٰ سے اس کا توڑ لا کے دکھاتا ہوں۔ سلام ہے میرے سبز گنبد کے والی، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب ہم اس طرح کریں گے کہ ہم حضور کے دربار شریف پہ چلیں گے، وہاں پر چادر کہاں ہے؟ چادر لائے ہیں؟ اچھا چادر لائیے،
ایک ساتھی یہاں پر ذکر شروع کر دیں اور باقی تمام ساتھی کلمہ طیبہ شریف اس کی سب کہاں اس کی سب کو لائیں یہ معاونت ہے. اور ایک ہے ارہاس. ارہاس یہ ہے کہ نبی ابھی اظہار نبوت نہیں کر پائے کہ قدرت کی طرف سے آثار نبوت ظاہر ہونے لگے. ٹھیک ہے.